ایک خوشنما گھرانہ جس میں جان، سارا، ایلیزا اور للی شامل تھی۔ ان لوگوں نے کچھ دن پہلے ایک نیا گھر خریدا۔ کافی خوش تھے یہ لوگ ایک نئے سفر کی شروعات میں۔ روز کی طرح ڈنر کر کے یہ لوگ کچھ دیر مذاق مستی اور گپ شپ کر کے سونے چلے جاتے تھے، لیکن کچھ دن بعد ان کے گھر میں مسٹریز اور حیران کرنے والی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ گھر کے دروازے خود بخود کھلنے لگے، عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں اور للی کو تو بہت عجیب عجیب سپنے آنے لگے۔ شروع میں تو جان اور سارا کو یہ بچوں کی شرارت لگ رہی تھی، لیکن حیران تو وہ تب ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے کوئی انہیں دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جب سارا نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا اور ان کے گھر کے اندر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں۔ یہ لوگ اپنے بچوں کے روم میں گئے اور دیکھا کہ دونوں بچے تو سو رہے ہیں، تو آخر یہ سب کر کون رہا ہے؟ انہوں نے تو بہت کوشش کی جاننے کی، لیکن یہ عجیب پیرانارمل ایکٹیویٹیز تب اور بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جان اور سارا بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ گھر چھوڑنے میں بھی ناکام رہے، کیونکہ جب وہ تیاری کرتے گھر چھوڑنے کی تب وہ راستہ بھٹک کر واپس اسی گھر کے سامنے آ جاتے تھے، مانو کہ جیسے وہ کسی لوپ میں پھنس گئے ہو۔ ایک دن جان کو ایٹک میں سے ایک ہڈن ڈائری ملتی ہے جو اس کے گھر کے پچھلے مالک کی تھی۔ فیملی تو تب حیران ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ گھر ایک قبرستان پر بنا ہوا ہے اور اس بندے کی موت ان اسپرٹس کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اب یہ اسپرٹس جان کی فیملی کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے ان اسپرٹس کا سکون خراب کر دیا تھا۔ ایک لوکل ٹرائبل کی مدد سے جان اور سارا نے سیکھا کہ ان اسپرٹس کو پیس دینے کے لیے ایک ریچول کرنا پڑے گا۔ انہوں نے وہ ساری انسٹرکشن پڑھی جو ڈائری میں دی گئی تھی اور ریچول پرفارم کیا، لیکن یہ ریچول رسکی تھا، یعنی کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ریچول کرنے کے دوران پتہ چلے کہ جان اپنی جان گنوا بیٹھا اور سب کچھ اچانک سے نارمل ہو گیا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ریچول پورا ہونے کے بعد کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھنے کو نہیں ملی۔ جان کے جانے کے بعد یہ لوگ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اور ہمیشہ صدمے میں رہتے تھے، مگر پھر کچھ دن بعد انہوں نے دیکھا کہ جان بھی انہی کے ساتھ ہے، یعنی جان کی اسپرٹ اب ان کے ساتھ ہی ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ گھر اب ان کے لیے خوشنما اور سکون کا گھر بن گیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کو پوری طرح سے میک اوور کیا اور اب یہ گھر ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جہاں سب لوگ سکون اور خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تھینک یو۔